بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ایک زبردست کہانی آپ کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور نے 13 سال کی عمر جس کی عمر 13 سال ہے اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی تھی۔ وہ نہایت پاک باز، خوبصورت، نیک دل و نفیس خاتون ہے۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امیر سے ہیں تو اس سے اس کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشی پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کی کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصہ بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصحیں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخ و پکار، شور و شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا، اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے توجہ سے علاج معالجہ کر رہے تھے لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہجہاز کے اثرات میں ہے، ان کا سیبی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے مختلف طریقوں سے علمیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھول، تویز، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول ہے گردوں حالت میں تھا۔ چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر میں ایک علمیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشعریت، بعمل، بزرگ، عمر 65 سال ہے۔ وہ خود بہت بڑے جگیردار اور فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت ظاہر دیکھی، سب سمجھ گئے، اتنا بتایا کہ برجرات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہے۔ اگر ان کی اس جن کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو بی بی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بی بی کو سمجھ پہ چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی جو خود عاملہ تھیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو کہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے۔ دوران عملیات مریض ایسے حرکات کرتی کسی کو قابو میں نہیں آتی۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا نامناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے صاحب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ تسبیح، سورہ یاسین، آیت کرسی، دیگر امنیات اپنے پاس رکھے، زور زور سے نہایت پردرد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملے کر رہی تھی، ایک دو دفعے زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھالا دے رہی تھیں۔ کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ مخاطب تو نصرت سے تھے لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے، کیونکہ شیطانی کھیل کھیل رہے ہو، اس بیوی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے، تم کیوں نے اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اس کی جان چھوڑو ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت بی بی اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب نے غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب اپنے علمیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور بہمی چپ کر اس کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار پر جن نے بتایا کہ وہ ونیدہ جن کا پوتا ہے، ونیدہ جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا، بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات میں گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ ایک بوڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اس سے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ وہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور بالتدریج کے قبضے سے آزاد ہوتی گئی۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت کرسی، سورہ یاسین اور نیک پاک کلام کا اثار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کے مخلوط خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جنوں انسان کے شر سے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور گھنٹی کے بیل کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال، ڈھیر سارا خیال۔ حمید، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔